محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ سارے مل کے پڑھو، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا حمد و ثنا کے بعد لائق تعظیم و تقریب انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج جمعۃ المبارک کی عظیم سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے۔ گرامی اور مرتبت، آج کا جو پرفتن کا دور ہے، مادہ پرستی دور ہے، آج کے نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہر بندہ دل کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہے اور ہر وقت لمحہ با لمحہ اسی فکر میں ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو اطمینان مل جائے، میرے دل کو چین مل جائے۔ اسی تلاش کے اندر وہ صبح اٹھتا ہے اور پھر اپنے چین کے لیے، اطمینان کے لیے وہ صبح کاروبار کے لیے جاتا ہے اور پیسے اکٹھا کرتا ہے۔ شاید کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دل کو اطمینان، سکون یہ پیسے سے ملتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو اطمینان، سکون جو ہے کہ دولت، شہرت، نام سے ملتا ہے۔ تو گرامی اور مرتبت، بلا تشبیہ و تمثیل قرآن کا خلاصہ بیان کر کے آپ احباب کے سامنے
آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین، اطمینان، سکون ملتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ دل کو اطمینان اور سکون کیسے مل سکتا ہے۔ جیسے آج کوئی کاریگر اگر گاڑی تیار کرے تو اس سے بندہ پوچھے گا بھئی یہ گاڑی کیسے چلے گی، اس گاڑی کو چلانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہے گا بھائی جان اس گاڑی کے اندر پٹرول ڈلے گا، اور جب اس کے اندر پٹرول ڈل جائے گا تو پھر یہ گاڑی اپنے روانگی پہ یعنی روٹ پہ چلے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دل بنایا ہے، میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ سکون پیسے سے ملتا ہے، بندہ سمجھتا ہے دل کو اطمینان، سکون جو ہے کہ شہرت سے ملتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نہ شہرت سے ملتا ہے نہ پیسے سے ملتا ہے۔ فرمایا میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے دلوں کو اطمینان بھی دے دوں گا اور سکون بھی دے دوں گا۔ گرامی اور مرتبت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرو۔ فرمایا جب تم میرے بندوں کے ساتھ، میرے پیاروں کے ساتھ، مجھ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رابطہ قائم کر لو گے تو فرمایا میں رب پھر تم سے خود بخود اپنا رابطہ جوڑ لوں گا۔ حضرات گرامی اور مرتبت محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دل ایک دیا ہے، اور وہ دل دیا ہی رب نے اپنی محبت کے لیے ہے اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی محبت بیچ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، فرمایا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت آج کا عنوان سید الحجویر محتوم امم حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرقدہ آپ کے حوالہ سے ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے احسانات ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ افغانستان سے تشریف نہ لاتے، آپ لاہور نہ آتے تو خدا کی قسم شاید ہم بھی جو ہیں کہ ہندوؤں کے چرنوں میں چرتے ہوتے، آج ہم بھی جو ہے کہ کہیں بت خانے میں پڑے ہوتے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے کہ جو آپ افغانستان سے چلے اور لاہور آئے، آپ نے لاہور میں آ کر ان بتوں کو توڑا اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے یعنی ان کو ماننے والے ان کو پس پشت ڈالا، اور داتا صاحب نے یہ بتایا، فرمایا خدا وہی ہے کہ جو مستحق عبادت ہے، جو واجب الوجود ہے۔ گرامی اور مرتبت فرمایا اس کے علاوہ کسی کو خدا کہنا، سمجھنا، ماننا حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ فرمایا اللہ تو وہ ہے جو ہاتھ سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے، نہ تو اللہ کا جسم ہے نہ اللہ کے جسم کے اجزاء ہیں۔ فرمایا اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ گرامی اور مرتبت جس وقت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کی سرزمین پر آپ جلوہ گر ہوئے، اس وقت یہاں پر اتنی جہالت تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ گرامی اور مرتبت رائے راجو کے نام کا ایک بندہ تھا، وہ جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو ڈرا رکھا تھا کہ جو بندہ مجھے دودھ نہیں دے گا اس کو جو ہے کہ اس کی بھینس کے تھنوں میں سے خون آئے گا، وہ دودھ دینا بند کر دے گی۔ اتنی جہالت تھی
کہ وہ جادوگر نے اپنا روب جما رکھا تھا۔ رائے راجو نے جس وقت یہ سارا اپنا یعنی مداری اپنی چلا رکھی تھی تو اس وقت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ تو داتا صاحب اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ ایک عورت دودھ اٹھائے ہوئے جا رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ آپ کہاں دودھ لے کر جا رہی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں دودھ رائے راجو کے پاس لے کر جا رہی ہوں، وہ یعنی یہاں کا بہت بڑا بندہ ہے، اگر اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری گھاؤں کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم جو دودھ ہے وہ اس کو ضرور دیتے ہیں، اگر جو نہ دے یا انکار کرے تو اس کی بھینس کے اندر سے دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تم ایسے کرو، آج دودھ رائے راجو کو نہ دو، آج اس کی جگہ دودھ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تقسیم کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بھینس کے تھنوں میں سے خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ ہی آئے گا۔ گرامی اور مرتبت، جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، عورت ڈرتے ڈرتے یعنی دودھ تو تقسیم کر دیا مگر وہ ڈر رہی تھی کہ شاید کہ میری بھینس کے تھنوں میں سے دودھ کی جگہ خون آنا شروع نہ ہو جائے، وہ پریشان ہو گئی۔ اب جب وہ گھر گئی، رات پڑی، بھینس کا دودھ چویا، صبح بھی چویا، اب بھینس جتنا دودھ پہلے دیتی تھی اس سے ڈبل دینا شروع ہو گئی۔ اب عورت نے دیکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، خون نہیں آتا بلکہ ڈبل دودھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت نے یعنی عورت تھی، عورت نے عورتوں کو بتایا کہ بھئی فلاں فلاں بزرگ ہیں، میں نے انہیں دودھ دیا تو میری بھینس نے ڈبل دودھ دینا شروع کر دیا، فلاں دن میں نے رائے راجو کو دودھ نہیں دیا، میں نے تو حضور داتا صاحب کو دودھ پیش کیا تو میری بھینس جتنا دودھ دیتی تھی اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا ہے۔ تو خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، جس وقت ساری عورتوں کو پتہ چلا، سب نے دودھ لا کر داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہ بھی ایک شان ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز پیش کی جائے وہ خود نہیں کھاتے، اپنے مریدوں کو، اپنے طلباء کو کھلا دیتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت، سید الحجویر محتوم حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرکدہ، آپ نے اپنے مریدوں کو تقسیم فرما دیا۔ جب تقسیم کیا تو رائے راجو کا کام ماٹھا پڑ گیا، رائے راجو پریشان ہو گیا کہ بھئی میرا کاروبار اتنا تھا، سارے دودھ مجھے دیتے تھے، آج سب نے دودھ دینے سے انکار کر دیا ہے، آج کوئی دودھ دینے کے لیے آ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ اب وہ داتا صاحب کو پیغام بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی بات سیدھی سیدھی ہے، آپ نے میری دکانداری کو بند کر دیا ہے، آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کی بہتری یہ ہے کہ آپ یہاں سے چپ کر کے چلے جائیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے رہے، فرمایا جو کرنا ہے کر لے، میں بیٹھا ہوں۔ اب جب رائے راجو جلال میں آیا، اس نے کہا دکان تو بالکل بند ہو گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب رائے راجو خود چل کر آ گیا، جب داتا صاحب کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ جناب جتنا بھی دودھ میرے پاس آتا تھا سارا آپ اکٹھا کرنے لگے ہیں، لہٰذا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اب داتا صاحب فرمانے لگے کہ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں، تو نے جو کرنا ہے تو کر لے۔ کہنے لگا یہاں سے چپ کر کے چلے جاؤ ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو داتا صاحب فرماتے میں بیٹھا ہوں، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ کہنے لگا کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے؟ سارے مرید بھی اکٹھا تھے، مجمع تھا، ہجوم تھا۔ اب وہ ہوا میں اڑا، ہوا میں اڑ کر چکر لگا کر نیچے آیا، آ کر کہنے لگا بھئی دیکھو میں اڑتا ہوں، میں اڑ کے اوپر سے نیچے آیا ہوں، آپ بھی اڑ سکتے ہیں تو اڑ کے بتائیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر ذرا اڑ کے جانا اوپر اور چکر لگا کے نیچے آنا۔ وہ پھر اڑا اور اڑ کے اوپر گیا، جب ہوا میں تھا داتا صاحب فرماتے ہیں یعنی یہ کام تو میرا جوتا بھی کر سکتا ہے۔ کہا کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا تو چکر لگا اوپر کا،
وہ اوپر چکر لگانے کے لیے گیا، داتا صاحب نے اپنی جوتی کو حکم دیا، خدا کی قسم اس کے سر میں اتنی جوتے پڑے کہ جب تک وہ ہوا میں سے نیچے آیا اس کی عقل خود بخود ٹھکانے آ چکی تھی۔ یہ بھی ایک اللہ والوں کی شان ہوتی ہے گرامی اور مرتبت۔ پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی، سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا کوئی نیک اور سچا بندہ لگتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کے پاس بیٹھے ہیں گرامی اور مرتبت، ان کا اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے کہ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، تو جب میں زیارت کرنے کے لیے اپنے مریدوں کے ہمراہ پہنچا تو راستے کے اندر یعنی داتا صاحب کا جو چونک ہے وہاں فرماتے ہیں ہم ابھی پہنچے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی بزرگ شخصیت آپ تشریف لائی اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملی، اور آپ نے ملنے کے بعد کہا چلو مریدوں واپس چلتے ہیں۔ سارے مریدوں نے کہا حضور آپ تو زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو داتا حضور کی بارگاہ میں جو ہے کہ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو بزرگ ملے تھے وہی تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ گرامی اور مرتبت یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو روحانی طور پہ یعنی اولیاء اللہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ آپ ہند کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 90 لاکھ مسلمان یعنی ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا اور کلمہ پڑھا کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ تو خود سوچو کہ جن کے فیض یافتہ ایک نگاہ اٹھائیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، تو پھر جنہوں نے فیض دیا ہو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب تشریف لائے تو داتا صاحب کے مزار شریف پر چلہ کاٹا، جہاں پر داتا صاحب کا مزار ہے اس کے سامنے چلہ گاہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے 40 دن تک چلہ کاٹا۔ جب فیض حاصل کیا تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبان حال سے بول اٹھے، فرمانے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ گرامی اور مرتبت فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ پیر ہیں کہ جنہیں کسی کے فیض کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو بڑے بڑے پیروں کو بھی فیض تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ شان تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم داتا کہتے ہو اور داتا کا مطلب ہے دینے والا، اور داتا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لہٰذا داتا کہنا شرک ہے، بدعت ہے معاذ اللہ۔ تو گرامی اور مرتبت یہ بات بھی یاد رہے کہ لفظ داتا یعنی جو لوگ اللہ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب نواز جو لفظ ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے یعنی دینے والا، اور مشکل کشا یہ اللہ کے نام ہیں، تو میں پوری دلیل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ لفظ داتا اللہ کا نام ہے تو گرامی اور مرتبت ہم جو یہ کہیں گے ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نام تو 21ویں ہیں، آسمان سے نازل شدہ ہیں۔ کوئی بھی نام اچھا ہو تو بندہ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہیں جو آسمان سے نازل شدہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے یعنی داتا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ داتن سے بنا ہے، یہ کوئی قرآن میں اور حدیث میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو نام نہیں ہے، مگر جو ہم بتانے لگے ہیں وہ اللہ کا نام ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر
انا لہو لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے حافظ ہم آپ ہیں۔ قرآن کا حافظ کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا حافظ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر انا لہو لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے حافظ ہم آپ ہیں۔ اب یہاں تو شرک کسی کو یاد نہیں آتا، یہاں تو گلی گلی میں حافظ، محلے محلے میں حافظ۔ چلو ایک اور نام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت مولانا، میں مولانا، ہوا مولانا، ہم مولانا، یعنی اللہ فرماتے میں مولانا، یعنی اللہ فرماتے اس کے علاوہ کوئی مولانا نہیں ہے، ہم مولانا، یعنی اللہ فرماتے میں خود مولانا، یعنی اللہ کا نام ہے مولا۔ اب لفظ مولا پہ فتویٰ نہیں لگتا، اب گلی گلی میں مولانا، محلے محلے میں مولانا، نام بعد میں آتا ہے، مولانا پہلے لگ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔ اس لیے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، ہم داتا صاحب کو داتا مانتے ہیں تو خود سے داتا نہیں مانتے، داتا صاحب اللہ کی عطا سے داتا ہیں، اللہ سے لے کر ہمیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ خود سے داتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی نے داتا بنایا نہیں ہے، اللہ خود سے داتا ہے، اللہ خود سے دیتا ہے، اور داتا صاحب اللہ سے لے کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت، یہ عنوان بڑا اہم ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سال ہو چکے ہیں آپ کو وصال کیے ہوئے، آج بھی آپ کے مزار پر اسی طرح ہجوم رہتا ہے، اور عرس کے اوپر خاص طور پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ داتا صاحب کا فیض ہے روحانی طور پہ۔ آج دیکھو نا، کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا سخی، کوئی بڑا درویش، کوئی بڑا ماننے والا ہو، اور وہ کہتا ہے میرا بڑا فیض ہے، میں بڑا تقسیم کرتا ہوں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، مگر میں کہتا ہوں حضور سید الحجویر محتوم امم حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا کوئی بھی تقسیم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ داتا صاحب وہ داتا ہیں کہ جو بڑے بڑے بزرگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے داتا سے لنگر لینے کی، اور پھر وہ داتا صاحب سے لنگر لے کر آ کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صبح قیامت تک داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر یوں ہی مریدین آتے رہیں گے، فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اب مرید سے مراد، یعنی یہ یاد رہے کہ داتا صاحب کا کوئی مرید، سارے بولو کوئی مرید، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی شاگرد نہیں ہے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ واحد آستانہ ہے جن کی نہ اولاد ہے، جن کی نہ آگے شاگردوں کی تعداد ہے، جن کی نہ مریدوں کی تعداد ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نہ مرید ہیں، نہ شاگرد ہیں، نہ اولاد ہے، پھر بھی داتا صاحب کا فیض ایسے چمک رہا ہے کہ جیسے آپ کے لاکھوں کروڑوں فضلاء شاگرد آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور دیگر بزرگان دین آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے جو ہیں فیض یافتہ آگے آپ کے شاگرد، آپ کے مرید سب کچھ ہیں، مگر واحد آستانہ داتا حضور کا ہے، جن کے نہ مرید ہیں، نہ شاگرد ہیں، نہ آپ کی اولاد ہے، پھر بھی آپ کا فیض اتنا آب و تاب سے کیوں چمکتا ہے؟ اس لیے یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا فیض ہوتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں
میرا ہاتھ تو نہیں ہے، مگر جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں میرے بندے تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جب چل کے کسی اچھی چیز کی طرف جاتے ہیں تو میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب اچھی چیز کا درس دیتے ہیں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ فرمایا جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں کسی اچھے کام کی طرف تو فرمایا میں رب ان کا بدن بن جاتا ہوں۔ اب یہ ہر ایک کی شان نہیں ہے، یعنی ہر کوئی کہے کہ میں جو ہے اللہ جو ہے میرا ہاتھ ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنا آپ شو نہیں کرواتے۔ اب بزرگوں میں سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ سارے بولو ذرا، اولیاء اللہ میں سے داتا صاحب نے ظاہر نہیں کیا، اور نبیوں میں سے رسول اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رسالت اگر ظاہر کر دیتے تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ اپنی شانیں ظاہر کر دیتے اور اللہ آپ کے مقام نبوت پہ پردے نہ ڈالتا تو خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے اگر بوسیدہ ہڈی کے سامنے 1000 سال پرانی ہڈی کے سامنے رسول اللہ کا صرف نام لیا جاتا تو ہڈی کلمہ پڑھ کے زندہ ہو جاتی، اٹھ کے بیٹھ جاتی اور بولنا شروع کر دیتی۔ یہ رسول اللہ کی شان نبوت ہے، یاد رہے۔ اگر حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے تو خود سوچو مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مار کے مٹی ہو گئے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اب سنتے نہیں ہیں، اب رسول اللہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے درود و سلام کا، اب رسول اللہ جو ہیں کہ مر کے وہ مٹی ہو چکے ہیں، اور یہ بات یاد رہے اہل سنت و جماعت کا صبح قیامت تک یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اپنی روضہ انور میں کل بھی زندہ تھے اور رسول اللہ آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک رسول اللہ زندہ رہیں گے۔ گرامی اور مرتبت جو لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ ہمارا سلام بھی نہیں سن سکتے، میں ان کو ادنا سا طالب علم ہونے کے لیے، اہل سنت کا خادم ہونے کے لیے، ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے کوئی دن تم متعین کر لو، کوئی ایک دن تم رکھ لو، رب کعبہ کی قسم آ جاؤ، آج 1000 سال گزر چکے ہیں، حضور داتا صاحب کو داتا کے مزار پر آ جاؤ، داتا کا آستانہ کھول لیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر داتا صاحب اپنے اسی روحانی طور پہ جیسے زندہ تھے ویسے نہ ہو تو ہم تمہارے مسلک میں آ جائیں گے، اگر داتا صاحب زندہ ہوئے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور رسول اللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ جو آپ کو مردہ کہے وہ قیامت تک مردہ ہے واللہ، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں واللہ، آپ زندہ ہے واللہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مار کے مٹی ہو گئے وہ کچھ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو یہ تلقین کرتے ہیں، یاد رکھو اگر رسول اللہ مار کے مٹی ہو گئے تو ایسے بھی مار کے مٹی ہو جانا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ درس دے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کسی آستانے پہ دعا نہیں کرنی، رسول اللہ سے نہیں مانگنا حرام ہے، تو پھر وہ کیا تلقین کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بیٹا یاد رکھو کہ کوئی باپ مر جائے تو پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے اس کی قبر پہ آ کے دعا نہ مانگنا، چونکہ وہ مر چکا ہے۔ میں کیا تسی پھر مرے ہی تانو مبارک ہوئے سانو زندہ مبارک ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتے ہیں بیٹا یاد رکھو اگر کوئی بڑا مر جائے یا چھوٹا فوت ہو جائے تو پھر یاد رکھنا ان کی قبر پہ چلے جانا، فاتحہ خوانی کر دینا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لینا، قرآن پڑھ کے سال ثواب کر دینا، کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا۔ فرمایا کھانا تو کوئی اور کھائے گا مگر اللہ اجر مرے ہوئے کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے مرتے نہیں ہیں، ہمارے زندہ ہوتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت یہ بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وصال کے بعد لوگ کہتے ہیں مدد مانگنا حرام ہے، میں کہتا ہوں میں بخاری شریف سے ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی ظاہری طور پہ حضور کی آل بھی حضور کا وسیلہ دے کے مانگتی رہی، اور حضور کے اصحاب بھی حضور کا وسیلہ دے کے روضہ پاک پہ کھڑے ہو کر حضور کا وسیلہ دے کے مانگتے رہے اور اللہ عطا کرتا رہا۔ اور یہ بات یاد رہے، ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عقیدت مند ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاکھوں کروڑوں کو فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ احباب سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ کرونا وائرس بڑی وبا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ گرامی اور مرتبت جلدی جلدی اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ گرامی اور مرتبت یہ کرونا بڑی عجیب چیز ہے، سمجھ نہیں لگ رہی ہمیں اس کرونا وائرس کی، یہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کرونا وائرس لاہور میں تھا تو کراچی میں نہیں تھا، اور بعد میں یعنی اس نے ترقی کی، اتنا جدید ہو گیا کرونا وائرس۔ اب یہ داتا صاحب تو کرونا اثر کر رہا ہے مگر یہ گامے شاہ پر اثر نہیں کر رہا، یعنی داتا صاحب کو بند کیا ہوا ہے اور گامے شاہ کو کھولا ہوا ہے۔ یعنی کیا ہمیں بتا رہے ہیں بھائی یہاں پر کرونا اثر نہیں کر رہا اور یہاں پر کرونا اثر کرتا ہے، اور یہ مینار پاکستان پہ فضل الرحمان پہ لاکھوں کا جلسہ ہو، وہاں کرونا اثر نہیں کرتا۔ اہل سنت کے 4 بندے محفل میلاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ چیلم کرنے کے لیے بیٹھ جائے، وہ کل خانی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو وہاں پر کرونا بھاگ کے آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ داتا کا دربار کھولا جائے، ورنہ انشاءاللہ داتا کے ماننے والے عرس پہ داتا کا دربار خود ہی کھلوا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس رائے پہ، کھلنا چاہیے کہ نہیں کھلنا چاہیے؟ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ ان کا فیض ہے، یہ داتا صاحب کا فیض ہے کہ ہمیں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا۔ یہ بزرگان دین اگر نہ ہو تو خدا کی قسم ہماری جو کرتوتیں ہیں یہ ٹکسالی کے اندر آپ دیکھ لیں، اور ہماری سب کی حرکتیں ہمارے سامنے ہیں، اگر داتا صاحب نہ ہو تو خدا کی قسم 2 دنوں میں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، 1 سیکنڈ میں آ جائے، بلکہ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔